الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے 1973 کا آئین اور اس کی اہم خصوصیات۔ تو آئین کے بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت تھی جس نے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی تھی۔ اس حوالے سے اس جماعت کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے صدر کی حیثیت سے مارشل لا کو برقرار رکھا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ مغربی پاکستان کی قومی اسمبلی نے 14 اپریل 1972 سے اپنے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 کے آغاز میں ہی آئین سازی پر کام شروع کروا دیا تھا، اس لیے اس نے اپریل 1973 کو آئین ساز اسمبلی کا پیش کردہ آئین منظور کر لیا اور 14 اگست 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین نافذ کیا۔ تو 1973 کے آئین کی خصوصیات کی طرف آ جاتے ہیں۔ 1973 کا آئین منتخب شدہ افراد کا آئین تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا آئین تھا جو ایک جمہوری ادارے نے تشکیل دیا تھا۔ اس آئین کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ فرسٹ، تمہید۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس میں درج ذیل اصول شامل تھے، مثلا اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر پاکستان کی سرزمین پہ سرگرم عمل ہیں۔ نمبر 2 پہ تمام اسلامی مساوات اصول، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف وغیرہ کو قائم کرنے پر زور دیا گیا۔ نمبر 3 پہ ریاست کو چاہیے کہ وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے اختیارات کا استعمال عمل میں لائے۔ نمبر 4 پہ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن و سنت کے عین مطابق گزارنی چاہیے۔ نمبر 5 پہ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ نمبر 6 پہ اقلیتوں کو اپنے مذہب کی پیروی اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی۔ نمبر 7 پہ عدلیہ کو مکمل طور پر آزاد رکھا جائے گا۔ نمبر 8 پہ وہ تمام علاقے جو اس وقت پاکستان میں شامل ہیں یا جن کا پاکستان سے الحاق ہے، وہ علاقے جو پاکستان سے الحاق کریں گے وہ سب مل کر ایک وفاق تشکیل دیں گے اور اس وفاق میں شامل تمام اکائیاں مجوزہ اختیارات کی مالک ہوں گی۔ نمبر 9 پہ تمام شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس میں مذہب کی آزادی، آزادی تحریر و تقریر، اجتماع کی آزادی، جائیداد و مال کی آزادی وغیرہ شامل تھی۔ تو نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں کہ تحریری آئین۔ پاکستان کا 1973 کا آئین مکمل طور پہ تحریری آئین ہے۔ اس میں 280 دفعات اور 6 گوشوارے ہیں جن میں مرکز اور صوبوں کے اختیارات واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 3 پہ اسلامی آئین۔ 1973 کا آئین ایک اسلامی آئین ہے۔ اس میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا۔ آئین میں یہ واضح طور پر درج ہے کہ ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ جو قانون موجود ہیں ان کو شریعت کے مطابق بنا دیا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دے گی جو صدر پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کو اسلامی قوانین کے متعلق مشورہ دے گی اور ان کو بتائے گی کہ کون سا قانون اسلام کے عین مطابق ہے اور کون سا اسلام سے متصادم ہے۔ ملک میں اسلامیات کو لازمی تعلیم قرار دیا گیا۔ قرآن پاک کی طباعت کو غلطیوں سے پاک کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نمبر 4 پہ لچکدار آئین۔ 1973 کے آئین میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت سے ترمیم کی جا سکتی ہے، جو کہ سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اس حوالے سے یہ آئین لچکدار آئین ہے۔ نمبر 5 پہ وفاقی آئین۔ 1973 کا آئین ایک وفاقی طرز کا آئین ہے، کیوں نہ کہ پاکستان مرکز اور 4 صوبوں پر مشتمل ملک ہے، اس لیے مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم ایک لازمی امر تھا۔ آئین میں 2 فہرستیں شامل کی ہیں جن میں وفاقی فہرست اور متصلہ فہرست۔ وفاقی فہرست میں ان تمام امور کی فہرست بنا دی گئی ہے جن میں مرکز قانون سازی کا مکمل اختیار
حاصل ہے۔ نمبر 2 پہ متصلہ فہرست میں ایسے امور شامل ہیں جن پر مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا قانون جو صوبائی اسمبلی نے بنایا ہو لیکن وہ قانون وفاقی قانون سے متصادم ہو تو وہ کالے دم تصور ہوگا۔ اس طرح متصلہ فہرست میں بھی شامل امور اگر صوبے اور مرکز میں جو قانون بنیں گے وہ ایک دوسرے سے متصادم ہوں تو اس پر بھی تصفیہ بھی نہ ہو پائے تو پھر بھی مرکزی قانون کو فوقیت دی جائے گی اور صوبائی قانون کالے دم تصور ہوگا۔ نمبر 6 پہ پارلیمانی طرز حکومت۔ 1973 کا آئین عوامی خواہشات کے مطابق پارلیمانی طرز پر بنایا گیا ہے اور اس میں پارلیمانی طرز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کا سربراہ بنایا گیا اور وہی حکومت کا سربراہ بھی ہے۔ نمبر 7 پہ 2 ایوان مقننہ۔ پاکستان کا 1973 کا آئین چونکہ وفاقی نوعیت کا آئین ہے اس لیے وفاقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے 2 ایوان بنائے گئے ہیں۔ ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے جس میں شروع میں 63 ارکان شامل تھے اور ایوان زیریں جسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے اس کے ارکان کی تعداد شروع میں 200 تھی۔ دونوں ایوانوں کی تعداد بدلتی رہتی ہے۔ اس وقت سینٹ کی 104 ہے اور قومی اسمبلی کی 342 ہے جبکہ 20 مزید ارکان اقلیتوں کے نمائندے ہیں۔ اس طرح کل تعداد 366 ہے۔ سینٹ کے اراکین کا انتخاب 4 صوبوں سے مساوی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں صوبوں کو نمائندگی آبادی کے تناسب سے دی جاتی ہے۔ نمبر 8 پہ قانون کی حاکمیت۔ آئین میں دفعہ 3 اور 4 کے مطابق قانون کی حاکمیت قائم کی گئی ہے جس کے مطابق کسی بھی شہری کو بغیر جرم کے کسی بھی جرم کے قید میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تمام لوگوں کو قانون کے سامنے یکساں حیثیت حاصل ہوگی۔ تو نمبر 9 پہ قومی زبان۔ 1973 کے آئین کی دفعہ 2 کلاز 1 کے مطابق اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا ہے جبکہ انگریزی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی درج کر دیا گیا ہے کہ آئندہ 15 سالوں میں اردو کو انگریزی کی جگہ سرکاری زبان بنانے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ صوبوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی علاقائی زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے قانون بنا سکتے ہیں۔ نمبر 10 پہ سنگین غداری۔ 1956 اور 1962 کے دساتیر کے ساتھ ہونے والے سلوک نے 1973 کا آئین تشکیل دینے والوں کو خبردار کر دیا تھا کہ انہوں نے اس آئین کے تفویض کے لیے بھی اقدامات کے لیے دفعہ 6 کے تحت یہ درج کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین توڑے یا دستور توڑنے والے کا ساتھ دے تو یہ آئین اور ملک کے ساتھ سنگین غداری ہوگی جس کی سزا ملک کی پارلیمنٹ متعین کرے گی۔ تو نمبر 11 پہ عدلیہ کی آزادی۔ وفاقی نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی عدلیہ آزاد ہو۔ آزاد عدلیہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو اس کے دائرہ کار میں رہنے کی بھی تلقین کرتی ہے۔ پاکستان میں عدلیہ کا ایک مضبوط نظام رائج ہے۔ مرکز میں ایک سپریم کورٹ ہے جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اس کے علاوہ 4 صوبوں میں ایک ہائی کورٹ ہے۔ ججوں کا انتخاب ان کی اہلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ججوں کو ان کی ملازمت کا پورا تحفظ دیا گیا۔ ان کی تنخواہوں اور مراعات کو بھی منظم کیا گیا تاکہ وہ کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ دے سکیں۔ ججوں کو بغیر کسی معقول وجہ کے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ عدلیہ کے کسی بھی جج کے خلاف انتظامی یا مقننہ کوئی کارروائی کرنے کی مجاز نہیں۔ پاکستانی معاشرے میں ججوں کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ مساوی حقوق۔ نمبر 12۔ 1973 کے آئین کے تحت سول ملازمتوں میں وہ تمام پابندیاں ہٹائی گئی جو عورتوں کو فارن سروس میں جانے سے روکتی تھی۔ اب سول سروس میں خواتین مرد دونوں مساوی بنیادوں پر تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 13۔ بلا واسطہ انتخاب، ڈائریکٹ الیکشن۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین براہ راست عوام کے ذریعے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق ووٹر کی کم از کم عمر 21 سال درج کی گئی۔ الیکشن منعقد کروانے کی ذمہ داری ایک ذمہ دار الیکشن کمیشن کے سپرد کی گئی۔
صدر کے انتخاب کے لیے چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ کے جملہ ارکان مل کر ایک انتخابی ادارہ بناتے ہیں، پھر صدر منتخب ہوتا ہے۔ نمبر 14 واحد شہریت۔ دنیا میں اکثر وفاقی نظاموں میں دوہری شہریت کا نظام رائج ہے، مثلا امریکہ کے شہری وفاقی شہریت بھی حاصل کرتے ہیں اور جس ریاست میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی شہریت حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں صرف وفاقی شہریت کا حصول ضروری ہے، اس کے تحت ملک میں شہری کی حیثیت سے رہا جا سکتا ہے۔ نمبر 15 پہ ہے حکمت عملی کے اصول۔ حکمت عملی کی پالیسی کے اصول کسی ریاست کے مستقبل کے منصوبوں اور مالا عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ان اصولوں کی حیثیت پارلیمانی قوانین سے مختلف ہوتی ہے، کیوں نہ کہ ان اصولوں کی اگر عملی صورت میں ملک میں نظر نہ آئے تو ان کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کی دفعہ 30 میں واضح طور پر درج ہے کہ کسی قانون کو عدالت میں اس حیثیت سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پالیسی یا حکمت عملی کے اصولوں سے ہم آہنگ نہیں یا ان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ حکمت عملی کے اصول حالات اور وقت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ان اصولوں میں صرف مستقل کی بہتری کے لیے رہنمائی کا کام لیا جاتا ہے۔ 1973 کے آئین میں حکمت عملی کے اصول بیان ہیں جن میں